تو آیت اللہ علی خامنئی کی موت کی خبر نے واقعی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے یہ صرف ایک دور کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ ایک نئے غیر یقینی مستقبل کا آغاز تھا۔ تو آج ہم ان کی میراث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور خاص طور پر اس رد عمل کا جائزہ لیں گے جس نے سچ پوچھیں تو پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ دیکھیں، عام طور پر جب کسی قومی رہنما کا انتقال ہوتا ہے تو سوگ منایا جاتا ہے نا، لیکن خامنئی کے معاملے میں معاملہ بالکل الٹ تھا۔ ان کی موت کی خبر کا استقبال کئی جگہوں پر جشن منا کر کیا گیا۔ یہ ایک بہت ہی غیر معمولی رد عمل تھا اور اس کے پیچھے بہت گہری وجوہات ہیں۔ اور یہ جشن صرف ایران تک ہی محدود نہیں تھے۔ تہران، کرج اور آصفہان کی سڑکوں سے لے کر شمالی لندن اور لاس اینجل میں بسنے والی ایرانی کمیونٹیز تک لوگوں نے کھلے عام اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے ان مناظر کو ہنگامہ آرائے اور جشن کا نام دیا۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں۔ یہ اس عوامی رد عمل کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں جسے کئی دہائیوں سے دبایا جا رہا تھا۔ تو یہاں بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں کسی قومی رہنما کی موت پر اس طرح کا رد عمل کیوں سامنے آیا؟ اس سوال کا جواب آیت اللہ خامنئی کے تقریباً 4 دہائیوں پر پھیلے ہوئے دور اقتدار میں چھپا ہے۔ اچھا، تو اس سب کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ آیت اللہ خامنئی آخر تھے کون اور انہوں نے اتنی زیادہ طاقت حاصل کیسے کی؟ یہ سب شروع ہوا 1989 میں، جب وہ آیت اللہ خمینی کی موت کے بعد سپریم لیڈر بنے، اور بس اس کے بعد سے انہوں نے اپنی گرفت مضبوط سے مضبوط تر کی۔ 1997 میں انہوں نے ایک منتخب صدر کی اصلاحات کو رد کر دیا۔ پھر 2009 میں گرین موومنٹ کے احتجاج کو بڑی بے رحمی سے کچل دیا گیا، اور ابھی حال ہی میں 2022 میں جبری حجاب کے خلاف خواتین کی قیادت میں جو بغاوت ہوئی اسے بھی دبا دیا گیا۔ ان کے اختیار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایران میں ہر معاملے میں حتمی فیصلہ انہی کا ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود کو زمین پر خدا کا نمائندہ سمجھتے تھے۔ اسی نظریے نے انہیں تمام سیاسی اداروں سے بھی بالاتر کر دیا تھا۔ ایران کے نظام میں طاقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف صدر ہے جو ایک منتخب عہدیدار ہے اور حکومت چلاتا ہے، لیکن دوسری طرف سپریم لیڈر ہے جو تاحیات سیاسی اور مذہبی رہنما ہے اور تمام ریاستی معاملات میں اس کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طاقت کو اتنا مضبوط کیسے کیا؟ اس کے لیے ان کی ایک واضح حکمت عملی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے سخت گیر فوجی قوت یعنی پاسداران انقلاب کے ساتھ اتحاد کیا۔ دوسرا، اصلاحات کی ہر کوشش کو منظم طریقے سے ناکام بنایا۔ اور تیسرا، نظام کو چیلنج کرنے والی ہر آواز کو تشدد سے دبا دیا گیا۔ اور طاقت پر اس گرفت کے نتائج بہت سنگین نکلے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں ان کے دور حکومت کے ملکی سطح پر پڑنے والے اثرات کی، جو اصل میں عوام کے غصے کی سب سے بڑی وجہ بنے۔ حکومتی کریک ڈاؤن کی انسانی قیمت بہت زیادہ تھی۔ حالیہ برسوں میں حکومت کے خلاف جو ملک گیر مظاہرے ہوئے ان میں ہزاروں لوگ مارے گئے، اور یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ ان خاندانوں کی کہانیاں ہیں جو اس جبر کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ 2025 کی بغاوت کے دوران ڈکٹیٹر مرد آباد کے نعرے عام سنے جا سکتے تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عوام کا غصہ اب براہ راست آیت اللہ خامنئی کی ذات پر مرکوز ہو چکا تھا۔ اچھا، تو یہ تو تھی ملک کے اندر کی صورتحال۔ اب ذرا ان کی خارجہ پالیسی اور خطے پر اس کے اثرات پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں، یعنی بیرون ملک محاذرائی۔ تو ان کی خارجہ پالیسی کا ایک بہت اہم ستون تھا مزاحمت کا محور، یعنی ایکسس آف ریزسٹنس۔ یہ ہے کیا؟ یہ اصل میں ایران کی سرپرستی میں کام کرنے والی پراکسی قوتوں کا ایک نیٹ ورک ہے، جس کا مقصد اسرائیل اور امریکہ کے خلاف اپنی طاقت دکھانا اور ایک رکاوٹ بننا ہے۔ لیکن اب یہ نیٹ ورک کافی کمزور ہو چکا ہے، خاص طور پر 2023 میں حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد یہ محور ڈرامائی طور پر کمزور ہوا۔ اس کی جو سب سے اہم پراکسی ہے حزب اللہ، اس کی فوجی صلاحیتیں شدید طور پر کم ہو گئی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، حزب اللہ پر اندرونی دباؤ بھی ہے کہ وہ کسی اور بڑے تنازع میں نہ پڑے، یہاں تک کہ اس کی قیادت میں اندرونی لڑائی کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ اچھا، ایران کی خارجہ پالیسی کا دوسرا بڑا ستون جو ہمیشہ سے ایک عالمی تشویش بنا رہا وہ تھا اس کا ایٹمی پروگرام۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس نے دہائیوں تک دنیا کو پریشان رکھا ہے۔
اس پوری ایٹمی کشیدگی کو ہم 3 اہم مراحل میں دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 2015 میں خامنئی نے ایٹمی سرگرمیوں کو محدود کرنے کے ایک معاہدے کی منظوری دی، لیکن پھر 2018 میں ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ کو اس معاہدے سے الگ کر لیا، اور اس کے جواب میں 2019 میں ایران نے یورینیم کی افزودگی کو تقریباً ہتھیاروں کے لیول تک بڑھانا شروع کر دیا۔ تو یہ ساری صورتحال ہمیں کہاں لا کر کھڑا کرتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دور کا خاتمہ اپنے پیچھے ایک بکھری ہوئی میراث اور ایک بہت ہی غیر یقینی مستقبل چھوڑ گیا ہے۔ آخر میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی موت تک اسلامی جمہوریہ کے ایک اٹل اور سخت گیر محافظ بنے رہے، لیکن اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑی آزادی کے لیے بے چین ایرانی عوام کو، جنہوں نے کئی دہائیوں تک جبر کا سامنا کیا۔ اور یہ ہمیں سب سے بڑے سوال پر لے آتا ہے، اب ایران کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جو آج پوری دنیا کے ذہن میں ہے، اور اس کا جواب نہ صرف ایران کے عوام بلکہ پورے خطے کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ پھر سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ مزاحمت کا کمزور محور اپنے بنانے والے کے بغیر قائم رہ سکے گا؟ اس کا جو بھی جواب ہو، اس کا اثر پورے مشرق وسطیٰ پر پڑے گا۔ اور آخری اور شاید سب سے اہم سوال، ایرانی عوام کی آزادی کے لیے جو اتنی طویل جدوجہد ہے، اس کا کیا بنے گا؟ کیا اس ایک دور کا خاتمہ واقعی ان کے لیے ایک نئی صبح کا آغاز ثابت ہوگا؟